سجاد کے ہونٹوں کے کنارے ذرا سے کانپے۔ اس کے مقابلے میں تو دوسری وضاحت پر یقین کرنے کو ترجیح دوں گا۔ ہم نے مس پروین کی مکمل تحقیقات کی ہیں۔ کوئی ایسی عورت جو سکول تک نہ گئی ہو وہ ایش نہیں ہو سکتی۔ البتہ اس بارے میں بات کرتے ہوئے پتہ چلا کہ وہی وہ تھی جس نے ایش کو ای میل کی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ ایش آئی۔ کوئی تعجب کی بات نہیں کہ جب بھی اس کی پھوپھی کی سرجری کا ذکر آتا وہ ہمیشہ اتنی پرسکون رہتی تھی۔ آخرکار سے یقین تھا کہ ڈاکٹر ایش یہاں آئے گی۔ سالس نے اپنے ہونٹ سختی سے بھینچ لیے اور بویں چڑھائی۔ پھر اچانک کہا، کہیں ایسی جگہ ڈھونڈو جہاں باربی خرید سکیں۔ ہوٹل فائنسٹ کی اوپر والی منزل کی سیڑھیوں میں دونوں بچے خفیہ طور پر ملے تھے۔ شمائل شکایت کر رہی تھی، میں نے 2 دن سے کوئی گیم نہیں کھیلا۔ حارث ڈیڈی بہت سخت ہیں، وہ مجھے موبائل فون استعمال نہیں کرنے دیتے۔ چلو پھر اپنی جگہ ایکسچینج کر لیتے ہیں۔ حارث نے اسے تسلی دینے والے انداز میں کہا۔ شمائل نے فوراً سر ہلایا، ہاں جب میں ایک دن کھیلوں تب دوبارہ بدل لینا۔ ہاں ڈیڈی واقعی ممی سے نفرت کرتے ہیں حارث، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ شمائل نے اداسی سے کہا۔ حارث نے ماتھے پر بر ڈالے، کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا، اگر نرم طریقہ کارگر نہیں ہوتا تو پھر سخت طریقہ آزمانا چاہیے۔ شمائل کی آنکھیں چمک اٹھیں، کیا قسم کا سخت رہی ہوئی طریقہ؟ دونوں بچوں نے ایک دوسرے کے ساتھ سر جوڑ کر طویل وقت تک بحث کی، پھر آخرکار بے دلی سے علیحدہ ہو گئے۔ جانے سے پہلے شمائل نے آنکھیں چپکاتے ہوئے فخر سے کہا، ویسے ڈاکٹر نے آج میرا آئی کیو ٹیسٹ لیا تھا، میرا آئی کیو واقعی بہت زیادہ ہے۔ ڈاکٹر نے مجھے پرائز دیا اور یہاں تک کہ ڈیڈی بھی حیران رہ گئے۔ ممی نے بھی پہلے اس سے کچھ ایسا ہی کرایا تھا، اسے سراہا تھا اور جینیس کہا تھا۔ آج اس نے اپنے بھائی کو فخر محسوس کرایا تھا۔ حارث جس نے پھر سے اس پر یقین کیا نے اس کی تعریف کی، تم واقعی کمال ہو۔ وہ کمرے میں واپس آیا، اسٹڈی روم میں بیٹھا۔ وہ وقت گزاری کرنے کا سوچ رہا تھا جب کمرے کا دروازہ کھلا اور سالس تیز قدم اٹھاتا اندر آیا۔ اس نے اپنی کوٹ اتاری۔ اب غصہ نہ ہونا حارث، دیکھو ڈیڈی تمہارے لیے کیا لایا ہے۔ حارث کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ ظالم ڈیڈی ہمیشہ اسے روزانہ پڑھائی کرنے کی ترغیب دیتا تھا اور شاد و نادر ہی کھیلنے دیتا تھا۔ آج وہ اس کے لیے کھلونے لے آیا تھا۔ پھر اس نے دیکھا کہ سالس ایک بڑا گلابی باربی کھلونا لے کر آیا تھا اور اسے اس کے میز پر رکھ دیا۔ حارث کے دماغ میں پھر ایک سوالیہ نشان ابھرا۔ جب اس نے اپنے بیٹے کو رد عمل نہیں دیتے دیکھا تو وہ سمجھا کہ وہ ابھی تک ناراض ہے اور نرمی سے پوچھنے لگا کہ ڈیڈی تمہارے ساتھ کھیل سکتے ہیں؟ حارث نے اسے غیر واضح انداز میں گھورا۔ وہ ابھی تک سوالیہ نشان کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ آخرکار جب اس نے رد عمل دکھایا تو سالس بھی مسکرانے لگا۔ چلو باربی کے بال بناتے ہیں اور اس کا لباس چینج کرتے ہیں۔ حارث نے باربی کا باکس کھولا اور اسے نکال کے دیکھنے لگا، لیکن جب اس نے باربی ڈول کے بالوں کی ایک لٹ کھینچی تو اس کی انگلیاں جو پیانو بجاتے وقت انتہائی لچکدار اور مہارت سے کام کرتی تھی رک گئیں۔ سالس نے آنکھیں سکیڑ کر اپنے بیٹے کو دیکھا۔ ایک تنگ نظر کے ساتھ سالس نے اپنے بیٹے کو دیکھا اور پوچھا، حارث کیا تمہیں چوٹی بنانی آتی ہے؟ حارث خاموش تھا۔ دونوں کچھ دیر ایک دوسرے کو گھورنے والے انداز میں دیکھتے رہے اور آخرکار حارث نے آہستہ آواز میں کہا، یہ کتنا اسٹوپڈ ہے۔ سالس کا چہرہ طریق ہو گیا۔ کسی وجہ سے اس کے بیٹے کا پرسکون اور بے فکر چہرہ اسے اپنے غصے کو قابو میں رکھنے کے ناکام بنا رہا تھا۔ میں یہ سب تمہارے لیے کر رہا ہوں۔ حارث نے سر جھکایا اور کتاب کھول لی، بالکل اسے نظر انداز کرتے ہوئے۔ سالس شاکڈ ہو گیا۔ پھر اس نے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا جو سوال پر نظر ڈال رہا تھا۔ وہ سوال حارث کے موجودہ نصاب سے آگے تھا تو اس نے پوچھا کہ تم اتنے مشکل سوال کو سمجھ سکتے ہو جب تمہیں اپنی بنیادی مفاہیم کی اچھی سمجھ نہیں ہے؟ حارث نے سر اٹھایا اور دوبارہ اس کی طرف دیکھا۔ اس سادہ سوال میں کیا مشکل تھا؟ آج اپنے جابر ڈیڈی کے رویے کو سمجھنا واقعی ایک معمہ تھا۔ اس نے سرد انداز میں کہا، جب میں پڑھ رہا ہوں تو مجھے تنگ نہ کرے پلیز۔ سالس خاموشی سے لب بھینچ گیا جب اس نے دیکھا کہ اس کا بیٹا ایسا برتاؤ کر رہا ہے جیسے اس سوال کو پوری طرح سمجھ گیا ہو، حالانکہ وہ اسے حل نہیں کر پا رہا تھا، اور کہا، ٹھیک ہے جو تم چاہو وہ کرو۔ اب وہ دیکھ رہا تھا کہ حارث کتنی دیر تک یہ تاثر قائم رکھ سکتا ہے۔ کھانے کے بعد سالس بے حد الجھا ہوا سا اسٹڈی میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس کا بیٹا واضح طور پر بہت پیارا تھا، پھر بھی وہ اچانک پھر سے کیوں اتنا خاموش اور مختلف ہو گیا؟ اگرچہ وہ اب زیادہ نارمل لگ رہا تھا، لیکن کسی ناقابل وضاحت وجہ سے
सालिस को उसके साबिका अंदाज में बदले हुए बर्ताव की कमी महसूस हो रही थी। जब वो बातों के जरिए किसी को राज़ी कर लेता था और इतनी चमकदार ज़िहानत दिखाता था। उसने अपना मोबाइल फ़ोन उठाया और फ़ौरन फैमिली डॉक्टर को कॉल की। हारिस की शख्सियत क्यों इतनी बदल रही है? डॉक्टर ने कुछ देर सोचा और जवाब दिया, शायद कुछ ऐसा हुआ है जिससे इसकी शख्सियत तब्दील हो गई है। क्या ट्रिगर हो सकता है? क्या वो औरत? वो सोचने लगा। परवीन वाशरूम से वापस आकर फ़ौरन गहरी नींद में चली गई। शुमाइल अपने हाथ में मोबाइल फ़ोन पकड़कर सोफे पर बैठकर तलाल के साथ गेम खेलना शुरू कर दिया। तलाल हमेशा की तरह बातों का पिटारा था। जब वो खेल रहे थे तो उसने अचानक कहा, क्या तुमने फिर से सालिस से लड़ाई की और सालिस आज डॉक्टर ऐश को नहीं ढूंढ सका, इसलिए वो गुस्से में है? वो डॉक्टर ऐश को ढूंढ रहा था। शुमाइल दम बखुद हो गई। उसने बेड की तरफ नज़र डाली और पूछा, तलाल, डैडी डॉक्टर ऐश को क्यों ढूंढ रहे हैं? क्या ये वाज़ेह नहीं ये तुम्हारे लिए है? तलाल ने अभी बात भी मुकम्मल नहीं की थी जब दरवाजे की घंटी बजी। मिस मार्टा किचन में मसरूफ़ थी। इसे शुमाइल सोफे से छलांग मारकर दरवाजे तक गई और फ़ौरन दरवाज़ा खोल दिया। सालिस इस वक्त दरवाजे के बाहर खड़ा था। वो दोबारा परवीन से दरख्वास्त करने का इरादा कर रहा था कि वो ऊपर जाकर उसके बेटे का ख्याल रखा करे। वो बात करने के लिए तैयार था कि अचानक दरवाज़ा खुला और उसकी नज़र शुमाइल पर पड़ी। एक तरफ कसरती बदन वाला सालिस खड़ा था जबकि दूसरी तरफ छोटी सी शुमाइल खड़ी थी। दोनों एक दूसरे को 2 या 3 सेकंड तक घूर रहे थे। फिर शुमाइल ने बेख्तियार दरवाज़ा बंद करने की कोशिश की। हारिस ने उसे बताया था कि उन्हें एक दूसरे को इस वक्त नहीं पहचानना चाहिए जब तक मम्मी और डैडी एक दूसरे से मोहब्बत ना कर लें, वरना ये किसी खौफनाक कस्टडी की लड़ाई को जन्म देगा। ताहम सालिस ने हाथ बढ़ाया और दरवाज़ा खोल दिया और पूछने लगा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो हारिस? शुमाइल घबरा गई जबकि सालिस का चेहरा तारीख हो चुका था। उसने झुककर शुमाइल को उठाया और हुक्म दिया, मेरे साथ ऊपर चलो, लेकिन हम जब ऊपर जाएंगे और हारिस से मिलेंगे तो डैडी को सब पता चल जाएगा। तभी शुमाइल ने फ़ौरन मुज़ाहमत की और शोर मचाने लगी, मुझे छोड़ दो, मम्मी हेल्प मी। मिस मार्टा जो उसकी आवाज़ें सुनकर किचन से बाहर दौड़ कर आई ने देखा कि सालिस शुमाइल को अपने बाजुओं में उठाए हुए लिफ्ट में जा रहा था। हैरतज़दा होकर वो घबरा कर बेडरूम की तरफ दौड़ी और गहरी नींद में सोई हुई परवीन को जगाया। परवीन उठो, मिस्टर सालिस शुमाइल को अपने साथ ले जा रहे हैं। परवीन गहरी नींद में थी, लेकिन जैसे ही मिस मार्टा ने उसे बुलाया वो फ़ौरन जाग गई। उसने उठकर सीधा बाहर जाना शुरू किया और चप्पल पहनकर फ़ौरन निकल पड़ी। उसके पास बदलने का भी वक्त नहीं था। उस वक्त तक शुमाइल को पहले ही सालिस ऊपर ले जा चुका था। जब वो सतारती स्वीट में दाखिल हुए और शुमाइल ने अपने गुस्से भरे हुए हैंडसम डैडी को अपने बाजू में उठाए हुए स्टडी की तरफ बढ़ते हुए देखा तो उसने दिल ही दिल में सोचा, हम ख़त्म हो चुके हैं, हम ख़त्म हो चुके हैं, क्योंकि सालिस उसे मजबूती से पकड़े हुए था। वो हारिस को मुतल्ला नहीं कर सकती थी और अब उनके राज बेनकाब होने वाला था। क्रॉक! सालिस ने स्टडी का दरवाज़ा खोलते हुए कदम रोक लिए। अपने डैडी से डांट पड़ने से बचने के लिए शुमाइल ने फ़ौरन अपनी गलती तस्लीम करने का फ़ैसला किया। वो आहिस्ता आवाज़ में कहने लगी, आई एम सॉरी डैडी। शुमाइल, इससे पहले कि वो कह पाती, शुमाइल ने जानबूझकर आपसे कुछ नहीं छुपाया, लेकिन उसने देखा कि स्टडी वाकई खाली थी। एक मुख्तसर तौक़ुफ़ के बाद उसके लबों पर जो अल्फाज थे वो बदल गए। हारिस ने ऐसा जानबूझकर नहीं किया था, मैं बदल गए। उसकी बड़ी आंखों में मुकम्मल तौर पर उलझन नजर आ रही थी। हारिस कहाँ था? वो कहाँ चला गया था? उसके बेटे की नरम और मीठी आवाज़ ने सालिस का गुस्सा आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म कर दिया और वो खुद को मज़ीद डांटने का हौसला नहीं पाता था। उसने नरमी से शुमाइल को नीचे उतारा और उसके कंधों को मजबूती से पकड़ते हुए कहा, चाहे कुछ भी हो, टॉप फ्लोर से इतनी आसानी से मत निकलना हारिस। वो कांप रहा था। पॉलिटिक्स की दुनिया में होने की वजह से सालिस बहुत सारी नज़रें थी। सालिस एक बार बचपन में अगवा हो चुका था और जहन्नुम से गुजर कर ही जिंदा वापस आया था। ये वाक़यात तकरीबन उसे ज़हनी सदमे का शिकार कर गए थे। यही वजह थी कि उसने उन बरसों में अपने बेटे की हिफाजत और उसे अवामी निगाहों से छुपाने के लिए इतनी मेहनत की थी। लेकिन हारिस ने परवीन से कितनी बार मुलाकात की थी, फिर वो चुपके से नीचे जा पहुंचा और सबसे खौफनाक बात यह थी कि उसे कुछ पता भी नहीं चला। अगर उसके इरादे बुरे होते या अगर उसे कोई नीचे जाते हुए अगवा कर लेता, नताइज उनके बारे में सोचने की हिम्मत भी नहीं कर सकता था। अपने डैडी के गैर मुतय्यन खौफ को महसूस करते हुए शुमाइल अचानक उसे गले लगाकर उसके कंधे पर तसल्ली देते हुए बोली, अब मैं ऐसा नहीं करूँगी डैडी।
اس کے نرم اور چھوٹے سے وجود نے سالس کو لمحے بھر کے لیے ساخت کر دیا تھا۔ یہ پہلی بار تھا جب کئی سالوں میں اس کا بیٹا اتنی محبت سے اس کے ساتھ برتاؤ کر رہا تھا۔ سالس کی پریشانیاں آہستہ آہستہ سکون پانے لگی جب اس نے شمائل کے وجود سے آنے والی ہلکی دودھ جیسی خوشبو کا محسوس کیا۔ اس نے گہری سانس لی اور سمجھوتے کے طور پر کہا، اگر تم واقعی مس پروین کو اتنا پسند کرتے ہو تو ہم اسے یہاں آ کر تمہارے ساتھ وقت گزارنے دے سکتے ہیں۔ شمائل خاموش ہو گئی۔ اس نے ڈیسک پر رکھی آدھی مکمل ورک بک کو دیکھا اور سوچا، حارث کہاں ہے؟ اسی دوران طلال، جسے ان دونوں نے نظر انداز کیا تھا، ابھی لیونگ روم میں صوفے پر بیٹھا تھا اور اپنی زندگی کے فیصلوں پر شک کر رہا تھا۔ 2 منٹ پہلے وہ اپنی ٹیم کے لیڈر کے ساتھ گیم کھیل رہا تھا جب اچانک اس نے سالس کی غصے والی آواز اور اپنے بھتیجے کی مدد کی پکار سنی۔ گیم میں اس کے ساتھی ہونے کے ناطے طلال کو یقیناً حارث کا ساتھ دینا تھا، اس لیے اگرچہ وہ اس کا تھرنٹ سے بہت ڈرتا تھا، پھر بھی اس نے دوڑ کے آ کر حارث کو خطرے سے بچانے کی کوشش کی۔ اس طرح حارث شاید گیم میں اسے تھوڑا کم ڈانٹے گا، اس نے یہی سوچا۔ لیکن آخرکار جو کچھ اس نے دیکھا وہ یہ تھا کہ حارث بالکل محفوظ اور چین سے اپنے ہوم ورک میں مصروف تھا۔ اس وقت اسے شک ہوا تھا کہ شاید اس کی آنکھیں اسے دھوکہ دے رہی ہیں۔ اس نے اپنی آنکھوں کو رگڑ کے خود کو یقین دلانے کی کوشش کی، لیکن جب اس نے دوبارہ دیکھا تب بھی اس کا بھتیجا ابھی بھی وہیں بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے بعد اس نے دوبارہ فون اٹھایا۔ گیم کی وائس چیٹ ابھی بھی لگی ہوئی تھی اور وہ اپنے ٹیم کے لیڈر کو مدد کے لیے آواز دیتے ہوئے صاف سن سکتا تھا، اسٹوپڈ ڈیڈی، چھوڑو مجھے، میں ممی کے پاس جانا چاہتا ہوں، میں اوپر نہیں جانا چاہتا۔ پھر اس نے اپنے بھتیجے کو پین نیچے رکھتے اور بغیر کچھ کہے دوڑ کر باہر نکلتے ہوئے دیکھا۔ تقریباً 20 سیکنڈ بعد دروازہ کھلا۔ سالس حارث کو لے کر اندر آیا اور دونوں دوبارہ اسٹڈی میں داخل ہو گئے۔ طلال نے دوبارہ اپنی آنکھیں رگڑیں۔ سالس جس بچے کو اٹھا کر لے جا رہا تھا وہ واقعی اس کے بھتیجے کی ہی طرح لگ رہا تھا۔ اس کی سالس کے ساتھ ہونے والی بات چیت ابھی بھی گیم کے وائس چیٹ ذریعے اس کے موبائل فون تک پہنچ رہی تھی، لیکن اگر وہ بچہ جو اس وقت اس کے ساتھ کھیل رہا تھا اس کا بھتیجا تھا تو پھر وہ جو ابھی ابھی ہوم ورک کر رہا تھا وہ کون تھا؟ اور اس کے بھتیجے نے 20 سیکنڈ میں لباس تبدیل کیسے کر لیا؟ طلال خاموشی سے اٹھا اور اپنے موبائل فون کے ساتھ باہر نکل آیا۔ جیسے ہی وہ باہر گیا وہ فیملی ڈاکٹر سے ٹکرا گیا۔ اس نے فوراً ڈاکٹر کا ہاتھ پکڑ لیا اور پریشان آواز میں کہا، پلیز میرا چیک اپ کریں ڈاکٹر صاحب، مجھے کیوں ہیلوسینشنز ہو رہی ہے جبکہ میں ابھی اتنا جوان ہوں؟ کیا مجھے کوئی ذہنی بیماری ہے؟ میں بھی مرنا نہیں چاہتا۔ ڈاکٹر چپ رہا، ایسا لگتا تھا جیسے وہ اچانک بہت مصروف ہو گیا ہو۔ اسی دوران حارث سیڑھیوں کے اسٹیئر ہال میں نیچے جا رہا تھا۔ اس کے ساتھ والی سیڑھیوں کے دروازے کے شیشے سے اس نے اپنے ڈیڈی کو شمائل کے ساتھ کمرے میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا اور فوراً سکون کا سانس لیا۔ یہ خوش قسمتی تھی کہ انکل طلال وقت پر آ گئے، ورنہ سب کچھ بے نقاب ہو جاتا۔ وہ وہاں کچھ دیر انتظار کرتا رہا جب تک کہ شمائل نے اسے ایک وائس میسج بھیجا، انکل طلال نے ابھی تمہیں اور مجھے دونوں کو دیکھا تھا، کیا وہ سمجھ جائیں گے؟ حارث نے جواب دیا، نہیں۔ کیوں؟ وہ ایک سنگل سیل انسان ہے، وہ اتنی پیچیدہ باتیں نہیں سمجھ سکتا۔ ان میں سے کسی کو بھی یہ نہیں معلوم تھا کہ اس کی ایک چھوٹی جڑواں بہن ہے۔ اگر وہ اپنی بہن سے نہ ملتا تو وہ کبھی نہیں سمجھ پاتا کہ ممی نے اسے اتنی مانوسیت کیوں دکھائی۔ حتیٰ کہ ظالم ڈیڈی بھی کبھی ایسی باتوں کا تصور نہیں کرتا، تو اس کا سادہ لو انکل تو کبھی نہیں۔ حارث نے اپنا فون نیچے رکھا اور سیڑھیاں اترنا شروع کر دیں۔ اس نے بھی ایک قدم ہی نیچے رکھا تھا کہ اس نے تیز قدموں کی آواز سنی۔ فوراً اس کے بعد پروین تیز تیز قدموں سے اوپر آتی ہوئی نظر آئی۔ وہ بہت غصے میں نظر آ رہی تھی، جیسے کسی سے لڑائی کا ارادہ رکھتی ہو۔ جب اس کی نظر حارث پر پڑی تو اس کے چہرے پر اطمینان کی جھلک آئی اور اس نے پوچھا، کہاں جا رہی ہو شمائل؟ حارث نے سر ہلایا، گھر۔ پروین ایک لمحے کے لیے ہچکچائی لیکن کچھ نہیں کہا۔ اس نے پیچھے مڑ کر نیچے جانے کے لیے قدم بڑھایا اور کہا، چلو پہلے ایک گھر چلتے ہیں۔ پھر اس نے حارث کا ہاتھ پکڑا اور سیڑھیاں اترنے لگی۔ واپسی کے دوران اسے لگا جیسے اس کی بیٹی پہلے کی نسبت کہیں زیادہ خاموش ہو گئی ہو۔ کمرے میں واپس آ کر پروین نے حارث کو اوپر سے نیچے تک غور سے دیکھا۔ وہ اسے گھورنے لگی، آر یو شیور کہ سالس نے تمہیں میرے ساتھ کچھ نہیں کیا؟ شمائل، جب اس نے ممی کو اتنا پریشان دیکھا تو اس نے فوراً سر اس بات میں ہلایا۔ اس وقت مس مارٹا آئیں۔ وہ اپنی پیشانی پر بل ڈال کر پوچھنے لگی، شمائل تم اس نئے پاجامہ میں کیوں ہو؟ میں نے تو کچھ اور پہنا آیا تھا۔ پروین کی آنکھوں میں فوراً تیزابیت آ گئی جب اس نے یہ سنا۔
ایک لڑکی کا مختلف کپڑوں میں باہر جانا اور واپس آنا، یہ بے شک خطرناک بات تھی۔ جب حارث نے دیکھا کہ پروین شک میں مبتلا ہو رہی ہے تو اس نے مس مارٹا کی طرف پرسکون انداز میں دیکھا اور جواب دیا، نہیں، میں اس پاجامے میں تھی۔ آپ کو غلط لگ رہا ہے؟ مس مارٹا نے جب دیکھا کہ وہ اتنا پراعتماد ہے تو تھوڑی دیر کے لیے ہچکچائی۔ واقعی؟ ہاں۔ حارث نے پھر بات بدل دی۔ اس نے شمائل کے انداز میں بات کی اور کہا، ممی سو جاؤ، میں بھی کھیلنے جا رہی ہوں۔ شمائل تھوڑی عجیب سی برتاؤ کر رہی تھی، مگر پروین تو بہت تھکی ہوئی تھی، اس کا ذہن بھی مکمل طور پر دھندلا ہو چکا تھا۔ اس نے سر ہلا کر کہا، ٹھیک ہے۔ وہ سو کر اٹھنے کے بعد سالس سے حساب کتاب کرنے کا سوچے ہوئے تھی۔ اس کی بیٹی کو اس کے گھر سے اغوا کرنا بغیر کسی سلام دعا کے، یہ بالکل ناقابل برداشت تھا۔ لیکن اس بار وہ مسلسل دوپہر تک سوئی رہی۔ جب پروین جاگ کر اٹھی تو اس نے موبائل پہ سومیا کا ٹیکسٹ میسج دیکھا، جس میں کہا گیا تھا کہ اس کی پھپھو جاگ چکی ہیں اور اگر وہ فری ہے تو شمائل کے ساتھ ان سے ملنے جائے۔ پروین نے پہلے شاور لیا، لیکن جب وہ باہر نکلی تو اس نے مس مارٹا کو شمائل کے ساتھ بحث کرتے پایا۔ مس مارٹا جو ایک خوبصورت پرنسس ڈریس تھامے ہوئے تھی، شمائل کو قائل کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ وہ اسے پہنے۔ کیوں نہ یہ پہنو شمائل، تم اپنے بزرگوں کے پاس جا رہی ہو تو مناسب لباس میں ہونا ضروری ہے۔ حارث بغیر کوئی تاثر دیے اس گلابی لباس کو دیکھ رہا تھا۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اگر اس نے یہ لباس پہنا تو وہ شرم سے مر جائے گا۔ کہ تم مجھے بتا سکتی ہو کہ آج تم یہ پرنسس ڈریس کیوں نہیں پہننا چاہتی بیبی؟ پروین اسے پوچھنے لگی۔ اگرچہ شمائل کے پاس لڑکوں کے کپڑے بھی تھے، اندر سے وہ حقیقت میں ایک چھوٹی پرنسس تھی۔ اسے ہمیشہ اپنے بزرگوں سے ملنے جاتے وقت خوبصورت لباس پہننا بہت پسند تھا۔ جب پروین کو اس نے خود سے سوال کرتے دیکھا تو فوراً مس مارٹا کے ہاتھ سے ڈریس کو تھام لیا، کیونکہ خزاں کا موسم تھا۔ اس ڈریس کے ساتھ سفید لیگیز بھی تھے۔ حارث کچھ نہیں کہہ سکا۔ اس نے کمرے میں جا کر بڑی مشکل سے وہ ڈریس پہنی، پھر باہر آیا۔ جب اس نے پروین کا مطمئن چہرہ دیکھا تو وہ خاموشی سیاہ بھر کے رہ گیا۔ فیملی کے دوبارہ ملنے کے لیے وہ واقعی بہت کچھ کر رہا تھا۔ جب پروین نے دیکھا کہ اس کی بیٹی اتنی مدت کے بعد پرنسس ڈریس پہنے ہوئے اتنی مشکل سے چل رہی ہے تو اس نے فیصلہ کیا کہ اسے گود میں لے لے۔ پھر وہ باہر نکل آئی۔ جب وہ ہال میں داخل ہوئی تو انہوں نے بے اختیار اپنی بیٹی کا چہرہ چھپایا۔ پروین کی والدہ اس کی پیدائش کے صرف 2 سال بعد انتقال کر گئی۔ انہوں نے اپنی آخری ہدایات میں کہا تھا کہ وہ اپنی صلاحیتوں کا اظہار نہ کرے، بلکہ سادگی سے اور معمولی انداز میں رہے جب تک کہ وہ اپنی حفاظت کرنے کے قابل نہ ہو جائے، ورنہ وہ خطرے میں پڑ سکتی تھی۔ پروین کو یہ نہیں معلوم تھا کہ اس کی والدہ کس قسم کے خطرے کا ذکر کر رہی تھی، لیکن اس نے ہمیشہ اپنی والدہ کی ہدایات پر عمل کیا۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے احتیاط اور کم پروفائل رکھنے کی عادت بنا لی۔ دونوں بچے گئے اور ایک ٹیکسی میں ہاسپٹل پہنچے۔ جب وہ وہاں پہنچے تو سیدھا VIP وارڈ میں گئے۔ شائستہ، جس کی سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی، پہلے ہی جاگ چکی تھی۔ ہاسپٹل میں کیے گئے چیک اپ سے پتہ چلا کہ اس کے دماغ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا تھا۔ آپریشن بالکل ٹھیک رہا تھا۔ چند دن پہلے سومیا اور سکندر کی پریشان کن نظریں معمول پہ تھیں اور وہ مسکرا کر اسے دیکھ رہے تھے۔ سومیا نے ان کے پاس آ کر حارث کو گلے لگا لیا۔ کیا تم شمائل ہو؟ تم بہت پیاری اور خوبصورت ہو۔ حارث کچھ کہہ نہیں سکا۔ مسکراہٹوں کے بیچ اچانک ایک کھڑکتا آواز نے سب کی متوجہ اپنی طرف مبذول کر لی۔ افسوس آپریشن کے دوران ذمہ داری سے بچنے کے لیے غائب ہو گئی، اور جب آپریشن کامیاب ہو گیا تو اچھا انسان بن کر واپس آ گئی۔ پروین، تم واقعی بہت چالاک ہو۔ یہ آواز عریشہ کی تھی، جس کی آنکھیں غصے سے لال ہو رہی تھی، جو انتہائی نفرت بھری نظروں سے پروین کو دیکھ رہی تھی۔ ڈاکٹر ایش نے اسے جس طرح بے نقاب کر دیا تھا، اس کے نتیجے میں اس سال کے میڈیکل کالج کی بہترین گریجویٹ کا خطاب اس سے چھن گیا تھا۔ وہ پروین اور اپنی پھپھو کی فیملی کے درمیان اختلافات پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہوئے نفرت بھرے لہجے میں بولی۔ اس نے صرف اپنی انگلیاں ہلائیں اور ایش کو ای میل بھیجی، اور آپ سب اتنے شکر گزار ہو۔ اگر اسے واقعی شائستہ پھپھو کی پرواہ ہوتی تو آپریشن کے دوران وہ کیوں چلی گئی؟ وہ چاہتی تھی کہ شائستہ سکندر کو اس بات کا دکھ ہو۔ جیسے ہی عریشہ کے دماغ میں ایک خیال آیا، اس نے شائستہ کی آواز سنی، کل کے لیے شکریہ پروین۔ پروین مسکرا کر بولی، کوئی بات نہیں۔ دونوں نے ایک دوسرے کو نظر بھر کر دیکھا، جیسے ان کے بیچ ایک خاص سمجھوتا طے پا چکا ہو، اور دونوں نے عریشہ کی باتوں کو نظر انداز کر دیا، جس سے عریشہ کا چہرہ شرمندہ سا ہو گیا۔ وہ خود کو مسخرہ سی محسوس کرنے لگی، وہ جو ان دونوں کے بیچ اختلاف ایجاد کر رہی تھی، جبکہ شائستہ سکندر اور پروین نے اس پہ دھیان ہی نہیں دیا۔ غصے اور بے چینی میں کچھ اور کہنے ہی والی تھی کہ صدف نے پوچھا کہ یہ تمہاری بیٹی ہے پروین؟ یہ تو بہت پیاری ہے۔ پروین نے بھویں چڑھائی۔ اسے صدف کا انداز عجیب لگا۔
उसी वक्त शाइस्ता ने भी सवाल किया, तुम सब यहाँ क्यों आए हो? उनके हॉस्पिटल दाखिल होने पर महर काजिम की फैमिली ने कोई फिक्रमंदी जाहिर नहीं की थी, लेकिन इन दिनों ये लोग इतनी बार यहाँ आ रहे थे। वो वाकई परवीन के साथ वक्त गुजारने में खलल डाल रहे थे। सदफ की आंखों में हकारत का तासुर था कि शाइस्ता को वाकई ये लगता था कि वो हॉस्पिटल जैसी जगह पर आना चाहती थी, वो भी शाइस्ता के लिए। ये सब परवीन के फ़ोन कॉल्स का जवाब ना देने की वजह से था, इसलिए इन्हें हॉस्पिटल आकर उसे तलाश करना पड़ा। महर काजिम जो आखिरी शख्स था कमरे में दाखिल हुआ। उसने माथे पर बल डालते हुए जवाब दिया, हम तुम्हारी इयादत करने आए हैं, जाहिर है। फिर उसने सदफ की नज़रों की पैरवी की और हारिस को देखा और झूठी मुस्कुराहट चेहरे पर सजा कर कहा, तो क्या ये शुमाइल है? अगरचे इसके डैड शायद बज़्म जाज हों, लेकिन ये काफ़ी प्यारी लगती है। हारिस ने फौरन जवाब दिया, मेरे डैड बदमिजाज नहीं है। अरीशा हंसने लगी, तुम बिल्कुल सही हो, तुम्हारी मॉम भी नहीं जानती कि तुम्हारे डैड कौन है। शायद वो बदमिजाज नहीं बल्कि नाकाबिल बर्दाश्त भिखारी हों, या शायद कोई मुजरिम। बहरहाल तुम्हारी मॉम की शक्ल देखते हुए कोई मामूली आदमी भी इसकी तरफ देखने की जुर्रत नहीं करता। परवीन ने हारिस को उनकी नज़रों से बचाते हुए अपनी आस्तीनें फोल्ड की और सर्द लहजे में पूछा, क्या पिछली बार की मार तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं थी? उसे उनकी तज़हीक की परवाह नहीं थी, लेकिन उसे खौफ था कि शुमाइल को दुख होगा। अरीशा उस थप्पड़ को याद करती 2 कदम पीछे हो गई, महर काजिम के पीछे छुप गई। देखिए डैड, वो मुझे मारना चाहती है, यहाँ तक कि आपके सामने कह रही है ये बात। महर काजिम गुस्से में आकर धमकाते हुए बोला, बस एक बार और उसे हाथ लगाने की कोशिश करके दिखाओ। परवीन, तुम तो वाकई पागल हो गई हो क्या? सदफ आगे बढ़कर उनके दरमियान तस्फिया करने की कोशिश करती हुई बोली, बच्चों के सामने ऐसी बातें नहीं करते। परवीन, जब मैंने शुमाइल को देखा तो मैं खुद को ये सोचने से ना रोक सकी, अगर वो छोटा बच्चा इस वक्त जिंदा होता तो वो भी यकीनन बहुत खूबसूरत होता, है ना? उसके कहते ही परवीन ने अचानक उसकी तरफ देखा। इन सालों में उसने बार बार महर काजिम से पूछा था कि वो बच्चा जो उस वक्त छोड़ दिया था कहाँ है, लेकिन वो हमेशा उस बारे में खामोश रहा था। तो आज ये बात क्यों उठाई जा रही थी? और अगले ही लम्हे महर काजिम ने फिर से वो माहिदा निकाल लिया, क्या तुम अपने बेटे को ढूंढ रही हो? तो फिर मलकियत की मुंतकली के माहिदे पर दस्तखत करो और मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैंने उस छोटे बास्टर्ड को कहाँ छोड़ा था। परवीन ने अपनी मुट्ठी भींच ली, उसकी आंखों में बेहद सर्द मोहरी आई थी, जबकि महर काजिम ने जोर दराना अंदाज में मजीद कहा, तुम्हें पाकिस्तान वापस आए हुए 1 हफ्ता हो चुका है और तुमने कुछ निजी तफ्तीशकारों से रब्ता किया है, मगर मुझे यकीन है कि उन्हें कोई खबर नहीं मिली, है ना? वो रुककर परवीन का चेहरा देखने लगा। मैं तुम्हें ये बता दूँ, मैं ही वो वाहिद शख्स हूँ जो इस दुनिया में जानता है कि तुम्हारा बेटा कहाँ है। अगर तुम वाकई अपने बेटे को वापस लाना चाहती हो तो फिर इस माहिदे पर दस्तखत कर दो। परवीन का बेटा उसकी कमज़ोरी था। परवीन ने बगैर किसी हिचकिचाहट के महर काजिम से पेन लिया और माहिदे पर दस्तखत करने के लिए तैयार हो गई। ये मंजर देखकर हारिस की आंखें खौफ से फैल गईं। मम्मी नहीं, परवीन ने उसकी तरफ मुड़कर कहा, शुमाइल, शोर मत मचाओ। अगर हम तुम्हारे भाई को तलाश कर सके तो मैं अपना सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हूँ, कंपनी तो फिर कुछ नहीं है। उसने महसूस किया कि उसकी माँ उससे कितनी मोहब्बत करती है। हारिस की आंखों में नमी आ गई, उसने फौरन परवीन का हाथ पकड़ लिया। हारिस सच बताना चाहता था, लेकिन परवीन को अभी सच पता चला तो वो यकीनन उसकी और उसकी बहन के साथ चली जाएगी। उनके डैड अकेले रह जाएंगे। अगरचे वो हमेशा अपने इस जालिम डैड के खिलाफ जाता था, लेकिन सालिस फिर भी एक काबिल तारीफ डैड थे उसके लिए। उसे अभी तक याद था कि किस तरह उसके डैड हमेशा उसे बचपन में अपने काम और तमाम मुलाकातों में लेकर जाते थे। जब उसने देखा कि परवीन माहिदे पर दस्तखत करने वाली है तो इसे एक लम्हे में हारिस ने अपने करीब रखी हुई दूध की गिलास उठाई और सारे कागज़ों पर फेंक दी। परवीन ने सिर्फ एक लफ्ज़ लिखा था। जब दूध कागज़ों में जज्ब हो गया, पेन का रंग फौरन बिगड़ गया, जो कि माहिदे को जाहिर तौर पर गैर मुतबर बना रहा था। महर काजिम गुस्से से गालियाँ देते हुए बोला, क्या कर रहा है तू कुत्ते? हारिस गला मासूमियत से पकड़ जवाब दिया, मेरे हाथ से फिसल गया था। उसका जवाब सुनकर अरीशा गुस्से में आगे बढ़ी और फौरन हाथ उठाया। तू छोटे बदतमीज, जानबूझ के किया है ना तुमने, मार डालूंगी मैं तुम्हें। परवीन झुककर उसे उठाती है, अपनी बाहों में उसको बचाव के तौर पर थाम लेती है। गुस्से भरी सर नजर सब पे डाल के वो कहती है, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई? सोमिया ने तेजी से आगे बढ़कर अरीशा को रोका। मुझे यकीन है उसने जानबूझ कर नहीं किया। अरीशा, शाइस्ता ने भी बेचैनी से अपना बाजू आगे बढ़ाया।
تم 5 سال کے بچے کے ساتھ اتنی بدتمیزی سے کیوں پیش آ رہے ہو کاظم؟ یہ تو بس ایک معاہدہ ہے، ایک اور کاپی پرنٹ کر لو۔ مہر کاظم شدید غصے میں تھا۔ پروین بس معاہدے پر دستخط کرنے والی تھی، لیکن 5 سالہ بچے نے سب کچھ برباد کر دیا تھا۔ صدف بھی غصے میں دان پیس رہی تھی، تاہم اس نے زیادہ جذباتی ہونے سے بچتے ہوئے حکم دیا، پھر واپس جا کر معاہدہ دوبارہ پرنٹ کر لیتے ہیں۔ پروین نے اپنی آنکھیں سکیڑ کر سب کو گھور کے دیکھا، پھر اس نے اپنی بیٹی کو اپنے بازو میں دیکھتے ہوئے کہا، میں شمائل کو لے کے ہوٹل جا رہی ہوں، چاہے بات اس کے بیٹے کو تلاش کرنے کے لیے وہ ہو، اپنے بیٹی کو کسی بھی نقصان کا شکار ہونے نہیں دے گی۔ مہر کاظم نے استہزائیہ انداز میں اسے دیکھا۔ ہاں، تم ایک ایسی چھوٹی لڑکی کو بہت زیادہ تحفظ دینے کی کوشش کر رہی ہو جو چند روپوں کے بھی قابل نہیں۔ ہم گھر پر تمہارا انتظار کریں گے۔ پروین حارث کو اپنی باہوں میں اٹھائے ہوئے بنا کچھ کہے باہر نکلی۔